اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج سبق نمبر 3 ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پہلا مخرج جو کہ جوف دہن تھا، اس میں 3 حرف الف، واو اور یا، ان پر بات کی تھی، اور اسی طرح حروف لین، واو اور یا، اس پر بھی بات ہوئی تھی اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھا تھا۔ مخارج ہم نے کہا تھا کہ انہی حروف کے گرد ہیں مخارج۔ ہم جو الف، با، تا، سا پڑھتے ہیں، مخارج میں صرف ترتیب دے دی کہ ان حروف کی ادائیگی کہاں سے ہے۔ آج ہم 3 مخارج پڑھیں گے، مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3 اور مخرج نمبر 4۔ مخرج نمبر 2، حمزہ ہا، حمزہ ہا، ادائیگی کریں حمزہ ہا۔ اس کی ادائیگی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ یاد رکھیے عربی زبان میں گلے کو حلق کہتے ہیں، اس لیے اس کو اقصی حلق کہتے ہیں کہ گلے کے اس حصے سے یہ ادا ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہے۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ تیسرا مخرج وسط حلق، یعنی گلے کا درمیانی حصہ، اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، عین ہا۔ آپ ادا کر کے دیکھیں، عین ہا، عین ہا، کہ ان کی ادائیگی خالصتاً گلے کے ساتھ ہے، زبان اور دانت اور منہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ مخرج نمبر 3 کیا ہوا؟ عین ہا نمبر۔ اور اسی طرح مخرج نمبر 4 کیا ہے؟ ادنا حل۔ ادنا حل کہتے ہیں کہ گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہو، اس سے 2 حرف نکلتے ہیں، غین اور خا۔ لہٰذا ہم ان کی ادائیگی کر کے دیکھیں تو واقعتاً غین، غین، خا، غین، خا۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کی ادائیگی گلے کے اس حصے کی طرف ہے جو منہ کی طرف ہے۔ تو یہ 3 مخرج جو آج ہم نے پڑھے، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کی ادائیگی خالصتاً ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، اور حروف حلقی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ 6 حروف ایسے ہیں کہ جو خالصتاً گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، عین ہا گلے کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے، غین خا گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے۔ یہ 3 حروف ہیں، ان کی ہم مشق کریں گے تاکہ قرآن پاک میں ادائیگی کے وقت ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہم چونکہ مفردات سیکھ رہے ہیں، ہر حرف کی ادائیگی سیکھ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔